الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا الحمدللہ تذکرہ چل رہا ہے. 68 شعبے بیان ہو چکے ہیں الحمدللہ. ایمان کا 69واں شعبہ ہے مہمان کا اکرام کرنا. مہمان کے اکرام کی بھی بہت ساری فضیلتیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے. مہمان کے اکرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے جوڑا ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ مہمان کے اکرام کی کتنی فضیلت ہے. سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے دنیا میں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے. روایتوں میں ہے کہ وہ مہمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی کبھی 2-2 3-3 میل دور چلے جاتے تھے کہ کسی مہمان کو لائیں اور ان کے ساتھ کھانا کھائیں. اتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمنا رہتی تھی مہمان کو کھانا کھلانے کی، مہمان پر خرچ کرنے کی. 2-2 3-3 میل دور چلے جاتے تھے کہ مہمان کے ساتھ کھانا نصیب ہو جائے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 3-4 جگہ پر ان کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ. حضرت حاجرہ کو تو ایک لڑکا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں مل گیا، لیکن جو بڑی بیوی تھی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ ان کو اولاد نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی بہت ہو گئی اور حضرت سارہ وہ بھی بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی. تو اب اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ ان کو اولاد دینا ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے اور بیوی حضرت سارہ بھی بوڑھی ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت تو جو چاہے کر سکتے ہیں. بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتے ہیں، بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا انہی فرشتوں سے کہا کہ پہلے تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور انہیں اولاد کی خوشخبری دو، ان کی بڑی بیوی حضرت سارہ کو، اور وہاں سے پھر قوم لوط پر چلے جانا، وہاں
ان کو عذاب دینا ہے۔ تو وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، 12ویں پارے میں ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری لے کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، فرشتوں نے آتے ہی سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قال سلام جواب دیا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے مہمان نواز تھے، کچھ پوچھا نہیں کہ آپ کون ہیں۔ وہ انسانی شکل میں آئے تھے، فرشتے تھے لیکن انسانی شکل بنا کر آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، فوراً گئے اور ایک بھنا ہوا بچھڑا لے کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گائے بیل ان کا کاروبار بھی کرتے تھے، تو ایک چھوٹا سا بچھڑا تھا، وہ فوراً لے کر آئے، وہ بھی کیسا، بھون کر لے کر آئے۔ اب اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مہمان نوازی کیسے کرنی ہے، مہمان آ جائے تو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کئی سبق دیے ہیں، کئی درس دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود مہمان نوازی کی ہے، اپنے کسی خادم سے نہیں کہا، اپنے نوکر سے نہیں کہا، یا گھر کے کسی فرد سے نہیں کہا، بلکہ خود مہمان نوازی کی۔ تو اسلام میں افضل طریقہ یہ ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی خود کی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے مقدس نبی ہیں، اتنا اونچا مقام ہے ان کا، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام خود گئے اور خود جا کر مہمان کے لیے بچھڑا لے کر آئے۔ دوسری بات، فوراً، فما لبث، فا بتا رہا ہے کہ یہ کام انہوں نے فوراً کیا، جلدی کیا۔ بہت سے لوگ مہمان کو بٹھا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب 1-2 گھنٹے کے بعد جو کھانے کا وقت آئے گا اس وقت کھانا کھلا دیں گے۔ اب یہ نہیں معلوم بیچارہ مسافر کب سے بھوکا ہے، وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، بھوک سے بلبلا رہا ہے، لیکن میزبان کھانے کا وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ کھانے کا وقت آئے گا تو ہم کھانا پیش کریں گے۔ نہیں، سنت طریقہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ قرآن سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے شروع جو حاضر ہو وہ جلدی سے پیش کر دیا جائے۔ فما لبث، پہلے شروع جو حاضر ہو وہ فوراً پیش کر دیا جائے۔ پھر اگر پرتکلف ضیافت کرنی ہے، تکلف والا کھانا کھلانا ہے، وہاں بیٹھو، ادھر بیٹھو، وہ خالی جگہ ہے، انگال کر نہیں آنا چاہیے۔ تو پرتکلف کھانا کھلانا ہے، تکلف والی دعوت کرنی ہے تو وہ کسی اور وقت کی جا سکتی ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کو جائزہ دے۔ جائزہ کیا ہے؟ جائزہ یہ ہے کہ 1 دن اور 1 رات اچھا کھانا کھلائے، 1 دن اور 1 رات معمول سے ہٹ کر، گھر میں جو پکتا ہے اس سے ہٹ کر کچھ کھلائے، 1 دن اور 1 رات۔ یہ ہے مہمان کا جائزہ، یہ ہے مہمان کا جائزہ کہ 1 دن اور 1 رات اسے پرتکلف گھر کے معمول سے ہٹ کر کھانا کھلائے، اچھا کھانا بنائے، جو گھر میں روز نہیں بنتا وہ بنا کر کھلائے، 1 دن اور 1 رات۔ اور 3 دن تک مہمان نوازی ہے، یعنی 3، پھر 1 دن کے بعد اور 2 دن وہی کھلائے جو گھر میں پکتا ہے۔ 1 دن کے بعد 1 دن تو اچھا کھانا کھلانا ہے، لیکن 1 دن کے بعد بھی مہمان ٹھہرا ہوا ہے تو 2 دن پھر مہمان نوازی ہے، یعنی گھر میں جو پک رہا ہے معمول کے مطابق روزانہ جو پکتا ہے وہ کھلائے۔ پھر 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن کے بعد جو کھلائے گا وہ صدقہ ہوگا۔ لیکن مہمان کو بھی حکم دیا کہ مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کو گنہگار نہ کرے، مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کو گنہگار نہ کرے۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ گنہگار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہت زیادہ دن ٹھہر گیا، 3 دن سے زیادہ یا اس سے بھی زیادہ ٹھہر گیا، جس کی وجہ سے گھر والوں کو، میزبانوں کو تکلیف ہو رہی ہے،
یا وہ خود غریب ہیں، غریبوں کے پاس جا کر ٹھہر گیا، جن کے پاس خود بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کہیں دن ٹھہر گیا، تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کا دل تنگ ہوگا اور وہ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ مہمان آ جائیں تو خود پیش کرے، خود مہمان نوازی کرے۔ دوسری بات، فوراً جو حاضر ہو وہ پہلے پیش کر دے، پھر اچھا کھانا کھلانا ہے تو وہ آنے والے وقت میں کھلا دے۔ اور تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھلایا بھی کیا؟ جاء بعجل حنیز، بچھڑا لے کر آئے۔ اب اندازہ لگائیں، جن کو پہچانتے بھی نہیں، فرشتوں کو، وہ انسانی شکل میں آئے تھے، پہلی مرتبہ آئے، ان شکلوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ دیکھا، ان شکلوں کو، ان چہروں کو پہلی مرتبہ دیکھا، نہ کوئی رشتہ داری نہ کچھ، ان کے لیے بچھڑا لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر! ہم تو مرغی ذبح نہیں کرتے، اچھے قریبی رشتہ داروں کے لیے مرغی ذبح کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ قریبی رشتہ دار، قریبی دوست، قریبی لوگ جان پہچان کے آتے ہیں تو مرغی کھلانا مشکل ہو جاتا ہے، چھوٹی سی کوئی چیز مہمان نوازی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اجنبی لوگوں کے لیے، جن کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، ان کے لیے بچھڑا لے کر آ گئے۔ بچھڑے کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ گوشت جو ہے بالکل جوان اور چکنائی والا گوشت جس بچھڑے میں تھا، یعنی اچھا، ان کے پاس بہت سارے بچھڑے ہوں گے، ان میں سے جو سب سے اچھا تھا، جوان اور جس کے گوشت میں کچھ چکنائی تھی، وہ لے کر آئے۔ تو مہمان کو ایسا کھانا کھلانا چاہیے، اچھا گوشت بھی اچھا، بڑے جانور کا، بوڑھے جانور کا گوشت نہیں جو جلدی گل بھی نہیں رہا اور مہمان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اتر رہا ہے، نہیں، بعجل، پورا بچھڑا انہوں نے ذبح کر دیا، اور وہ بھی جوان، اور جس کے گوشت میں چکنائی تھی، ایسا گوشت۔ پھر چوتھی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو بھون کر لے کر آئے۔ حنیز کہتے ہیں بھونا ہوا بچھڑا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، بھونا ہوا زیادہ پسند ہوتا ہے نا، ایک کسی کے سامنے جو ہے، ایک مشقاب میں، ایک تشت میں اس کے سامنے بھونا ہوا گوشت رکھ دو، ایک طرف پتلا سالن رکھ دو، تو کیا پسند کرے گا انسان؟ بھونا ہوا مہنگا ہوتا ہے، بھونا ہوا مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا بچھڑا بھونا ہوا لے کر آئے۔ تو اب اندازہ لگائیں، یہ ہے مہمان نوازی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور خالص گوشت ان کے سامنے پیش کیا، نہ روٹی، نہ چاول، نہ دوسری چیزیں، اتنا گوشت کا پورا بچھڑا لا کر رکھ دیا کہ صرف گوشت سے پیٹ بھرو۔ تو کبھی کبھی خالی گوشت بھی کھا لینا چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق کبھی مہمانوں کے سامنے صرف گوشت کی دعوت کرنی چاہیے، یہ اس نیت سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں کچھ نہیں رکھا، انہوں نے خالی بھنا ہوا بچھڑا لے کر آ گئے اور بچھڑا رکھ دیا۔ تو خیر، مہمان نوازی کرنا، مہمان آئے اس کا خیال کرنا، اس کو عزت اور تکریم دینا، جتنا ہو سکے اس کی دل جوئی کرنا، یہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہی مہمان کا اکرام کرے گا۔ رجا ابن حیوہ ایک مشہور عالم ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، کہتے ہیں کہ میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مہمان بنا۔ عمر ابن عبدالعزیز بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، تو میں ان کے پاس مہمان بن کر گیا رات میں۔ دیکھیں کیسے لوگ ہیں جو خود سے، حالانکہ امیر المومنین ہیں، پورے مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین، تو کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں، اور خادم جو غلام تھا وہ سو گیا، اس کو نیند لگ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد چراغ بجھ گیا۔ چراغ خود بخود، پتہ نہیں چراغ کو کیا ہو گیا، تیل ختم ہو گیا، بتی اس کی صحیح نہیں رہی، چراغ بجھ گیا۔ تو اب رجا ابن حیوہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اس غلام کو جگا دیجیے، غلام سو رہا ہے، اس کو اٹھا دیجیے نیند میں سے، وہ چراغ جلا کر لے کر آئے گا دوبارہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں،
یہ اچھی بات نہیں ہے. کوئی سو رہا ہے اس کو جگانا اچھی بات نہیں ہے, اس کی نیند خراب ہوگی. تو پھر انہوں نے کہا رجاء ابن حیوہ نے کہ میں یہ کام کر دیتا ہوں. تو امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں, تم مہمان ہو, تم مہمان ہو, مہمان سے کام لینا یہ شرافت اور مروت کے خلاف ہے, یہ شرافت اور مروت کے خلاف ہے. میں تم سے کام نہیں لے سکتا, تم سے خدمت نہیں لے سکتا. تو پھر کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امیر المؤمنین, ساری آدھی سے زیادہ دنیا پر جن کی حکومت ہے, وہ خود اٹھے اور بتی کو درست کیا, چراغ جلایا, بہت سارا وقت اس میں لگ گیا, اور چراغ جلا کر آئے, لا کر رکھا, اور رکھ کر کیا ارشاد فرمایا. رجاء ابن حیوہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے مجھ سے کہا کہ دیکھو, میں چراغ جلانے سے پہلے بھی عمر تھا اور چراغ جلانے کے بعد بھی عمر ہوں. چراغ جلانے سے میری اندر کوئی تبدیلی تھوڑی ہوئی, یعنی میری شان گھٹ نہیں گئی. یہ کام کرنے کی وجہ سے, مہمان کی خدمت کی وجہ سے میری شان میں کوئی کمی نہیں آئی. میں پہلے بھی عمر ابن عبدالعزیز تھا, اور اب چراغ جلانے کے بعد بھی عمر ابن عبدالعزیز ہی ہوں. اس لیے مہمان کی خدمت, خود سے اٹھ کر خدمت کی. کبھی کبھی اللہ رب العزت دنیا میں مہمان نوازی کا صلہ بھی دے دیتے ہیں. ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور عالم اور اللہ کے ولی تھے, علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ, ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے گزرے ہیں, علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ایک کتاب ہے روض الریاحین فی حکایت الصالحین, اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک شہر میں گیا, مجھے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ یہاں ایک عورت ہے. اس عورت کے پاس ایسی بکری ہے جس کے ایک تھن میں سے دودھ نکلتا ہے, ایک تھن میں سے شہد نکلتا ہے. ایک تھن میں سے دودھ نکلتا ہے, ایک تھن میں سے شہد نکلتا ہے. تو ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس عورت کے پاس گیا کہ میں دیکھوں یہ بکری کیسی ہے, اس کی کیا خصوصیت ہے, اور کس وجہ سے یہ بکری ان کو ملی ہے, اس کی وجہ بھی معلوم کروں. کیا عمل ہے ان کا ایسا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بکری دی. دنیا میں عام طور پر بکریاں تو صرف دودھ دیتی ہیں, یہ عجیب بکری ہے جس میں سے دودھ بھی نکل رہا ہے اور شہد بھی نکل رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اس عورت کے پاس گیا اور اس عورت سے کہا کہ میں نے بہت شہرت سنی ہے آپ کی, تو میں جانچنے کے لیے آیا ہوں. تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے, آپ پیالہ لے کر آئیے اور اس بکری کو سے دودھ اور شہد نکال لیجئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں پیالہ لے کر آیا اور میں نے دودھ اور شہد اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس بکری کے اندر سے دودھ بھی نکل رہا ہے اور شہد بھی نکل رہا ہے. تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ بکری تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک ہی بکری تھی, ہمارے گھر میں ایک ہی بکری تھی. عید کا دن آ گیا, بقرعید, تو میرے شوہر نے تقاضا کیا کہ چلو ہمارے پاس تو دوسری کوئی چیز ہے نہیں, یہ ایک بکری ہے, ہم اس کو ذبح کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہے قربانی کرنا, قربانی ادا ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی تو بکری ہے, ہم کہاں مالدار ہیں, قربانی تو ہمارے پر واجب اور فرض نہیں ہے. ہم قربانی کریں گے بھی تو سنت ہے, مستحب ادا ہوگا, سنت ادا ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہمارے اوپر قربانی فرض اور واجب ہو جائے. جانے دو, کیونکہ یہی ایک بکری ہے, اس پر ہمارا گزر بسر ہے, اسی کا دودھ ہم بھی پیتے ہیں, بچے بھی پیتے ہیں, اور اسی بکری سے بچے دل بہلاتے ہیں, بچے اس کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں. تو شوہر خاموش ہو گئے. کہتے ہیں اس کے کچھ دن کے بعد مہمان آ گیا. اب مہمان آیا تو مہمان کے سامنے بھی پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا, مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اب وہ عورت جس نے قربانی نہیں کرنے دی, جس نے اپنے شوہر کو قربانی سے منع کیا, اب وہ عورت خود کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے کہ چلو اس بکری کو ذبح کر دو, کیونکہ اللہ کا حکم ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. تو اللہ کا حکم ہے. اب یہ چیز تو ہمارے اوپر ضروری ہے, مہمان کی مہمان نوازی, یہ چیز تو ضروری ہے. اب ہمارے پاس دوسری کوئی چیز نہیں ہے, چلو اس بکری کو ذبح کرو. تو کہتے ہیں کہ شوہر نے ادھر بکری ذبح کی, میں بچوں کو لے کر ایک طرف بیٹھ گئی تاکہ بچے اس کو دیکھ نہ سکیں.
بچے اگر ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو برا لگے گا، روئیں گے وہ، اس لیے میں بچوں کو ایک طرف لے کر بیٹھ گئی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ گھر کے صحن میں ایک بکری کھڑی ہوئی ہے اور وہ چلا رہی ہے۔ تو کہتی ہے کہ میں اٹھی اور ہو بہو ویسی ہی بکری، جیسی بکری ہمارے پاس تھی جو ہم نے ذبح کی، ویسی ہی بکری صحن میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے سمجھا کہ شاید یہ شوہر نے اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو یہ چھوٹ کر بھاگ گئی، تو میں نے اس کو پکڑا اور گھر کے باہر جہاں شوہر ذبح کرنے والے تھے وہاں لے کر گئی۔ تو وہاں جا کر کیا دیکھا کہ وہ بکری تو نیچے پڑی ہوئی ہے اور ذبح بھی کر لی شوہر نے اور اس کی کھال اتار رہا ہے، اور یہ دوسری بکری ویسی ہی آ گئی۔ تو شوہر سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو شوہر نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے ہمیں یہ بکری غیب سے عطا فرما دی ہے۔ تو یہ وہ بکری ہے جس کے اندر سے دودھ اور شہد دونوں نکلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پاس تو خزانے، جو یقین کے ساتھ اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو یقین کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو خیر یہ مہمان کی مہمان نوازی یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اسی کے ساتھ 70واں ایمان کا شعبہ ہے غیرت مند ہونا۔ ایمان کا 70واں شعبہ ہے غیرت مند ہونا، یعنی آدمی زندگی گزارے پاک دامنی کی، غیرت کے ساتھ، زنا نہ کرے، حرام کام نہ کرے، پاک دامنی کی زندگی گزارے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پاک دامنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کرے۔ یہ ہے غیرت کا تقاضا۔ غیرت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی حرام کام سے بچے، زنا سے بچے، پاک دامنی کی زندگی گزارے اور گھر کی عورتوں کو بھی پاک دامن رکھنے کی کوشش کرے۔ غیرت مند، کیونکہ جو غیرت مند نہیں ہے بے غیرت ہے، خود بھی بے حیائی کے کام کر رہا ہے، خود بھی زنا کر رہا ہے اور اس کی گھر کی عورتیں بھی بے حیائی کر رہی ہے، بے پردہ پھر رہی ہے، تو یہ بے غیرت ہے، اور ایسے بے غیرت پر جنت حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرے والمرأۃ المترجلہ، وہ عورت جو مرد کی مشابہت اختیار کرے، مردوں کے جیسے کپڑے، مردوں کے جیسا لباس، مردوں کے جیسا اٹھنا بیٹھنا، مردوں کے جیسے چال چلن۔ تو دوسرے وہ عورت بھی جنت میں نہیں جائے گی جو مردوں کی مشابہت، مردوں کا اسٹائل اپنائے۔ اور تیسرے الدیوس، دیوس بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ومت دیوس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوس کون ہے؟ یہ دیوس کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیوس وہ ہے جو اس کی پرواہ نہ کرے کہ اس کے گھر میں کون آ جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اس کی اس کو فکر نہ ہو۔ یعنی گھر کی عورتوں کو پردہ نہیں کراتا، دوست بھی آ رہے ہیں بیوی کے سامنے، سارے چچیرے ممیرے پھپھیرے سب بھائی بھی آ رہے ہیں، تو وہ پردہ نہیں کرا رہا گھر کی عورتوں کو، اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے، یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں کون داخل ہو رہا ہے۔ حالانکہ مرد کی غیرت کا تقاضا، یہ تو غیر مسلموں میں بھی غیرت پائی جاتی ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں میں غیرت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے گھر کی عورتوں کو کوئی نہ دیکھے۔ یہ غیرت تو بہت سے کافروں میں بھی پائی جاتی ہے، تو اسلام میں تو اور زیادہ غیرت کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا صحابہ کرام کے سامنے کہ میں جنت میں داخل ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ جنت میں ایک نہر ہے، ایک نہر کے کنارے ایک خوبصورت لڑکی وضو کر رہی ہے، ایک خوبصورت لڑکی وہاں پر وضو کر رہی ہے، اور ایک بہت خوبصورت محل ہے۔ تو میں اس محل میں جانے لگا تو مجھ سے فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کے ایک امتی کا محل ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کس کا ہے، میری امت میں سے کس کا محل ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کے امتی عمر کا محل ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی،
مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر کتنا غیرت مند ہے. میں اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں داخل ہوں گا, وہاں اس کی حوریں ہیں, بیویاں جو جنت کی بیویاں ہیں, تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیویوں کے پاس, حوروں کے پاس کیسے جاؤں؟ مجھے اس کی غیرت یاد آ گئی تو میں واپس آ گیا کہ اس کے محل میں نہیں گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ تو یہ دیکھیے صحابہ کرام کے اندر کتنی غیرت ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس غیرت کا خیال کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس غیرت کا خیال کر رہے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے, سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ, وہ بہت غیرت مند تھے, وہ بہت زیادہ غیرت مند تھے. ایک شخص آیا, ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی انصاری صحابی تھے, ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی. تو ایک دیہاتی شخص آیا اور وہ اس چکر میں تھا کہ میں کسی طرح ان کی بیوی کو دیکھوں. وہ اس چکر میں تھا, اس کوشش میں تھا کہ میں کسی طرح ان کی بیوی کو دیکھوں. تو کہتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا. قریب تھا کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیتے, قریب تھا کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیتے یا اس کو قتل کر دیتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو؟ سعد کی غیرت پر تم تعجب کر رہے ہو؟ اس سے زیادہ غیرت مند میں ہوں, اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی غیرت کیا ہے؟ حدیث میں ہے, اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. یہ اللہ کی غیرت ہے. جب کسی بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اللہ کو غیرت آ جاتی ہے. اس لیے بعض مرتبہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ ایمان چھین لیتے ہیں. کیوں؟ غیرت میں آ کر. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ یہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے, اس کا یقین ہے کہ میں ہر جگہ دیکھتا ہوں, میں ہر ایک کا ہر عمل ہر وقت دیکھتا ہوں, میں نہ سوتا ہوں نہ مجھے اونگ آتی ہے. تو یہ معلوم ہوتے ہوئے, اس پر ایمان رکھتے ہوئے کیسے یہ گناہ کر رہا ہے؟ تو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی غیرت مند ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیرت مند ہے. ہر مسلمان کو غیرت مند ہونا چاہیے کہ اسے ایک تو گناہ نہ کرے, غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ حرام کام نہ کرے, اور خود بھی پاک دامن رہے, گھر کی عورتوں کو بھی پاک دامن رکھنے کی کوشش کرے, گھر کے عورتوں کو بھی پردہ کرائے, ورنہ بے غیرت شمار ہوگا. کتنے لوگ محمد موسیٰ ابن اسحاق ایک بہت بڑے قاضی گزرے ہیں مسلمانوں میں, وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک کیس آیا, ان کے پاس ایک مرتبہ ایک کیس آیا کہ ایک عورت آئی, اس نے دعویٰ کیا کہ میرے شوہر نے ابھی میرا مہر ادا نہیں کیا. دیکھو کیسے غیرت مند لوگ ہوتے تھے. ایک عورت نے آ کر عدالت میں قاضی کے پاس آ کر, وہ موسیٰ ابن اسحاق جو قاضی تھے ان کے پاس آ کر اس نے دعویٰ کیا کہ میرے شوہر نے میرا 500 دینار مہر ہے وہ ابھی تک ادا نہیں کیا ہے. تو اس کے شوہر کو بلایا گیا, قاضی صاحب نے اس کو بلایا, تو شوہر نے کہا کہ میں نے تو ادا کر دیا ہے. 500 دینار کی بات تھی, یعنی تقریباً 1 کلو سونا. 500 دینار اس زمانے میں جو بنتے تھے 1 کلو سونے سے بنتے تھے وہ. تو شوہر نے کہا کہ میں نے تو ادا کر دیا ہے, لیکن شوہر کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا. شوہر کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا, اس نے ادا کرتے وقت کسی کو گواہ نہیں بنایا, اور عورت کے پاس گواہ تھے. اب قاضی صاحب نے عورت سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ اس نے ادا نہیں کیے؟ تو اس نے کہا ہاں گواہ ہے. اب وہ گواہ آئے, اور گواہوں نے پہلے شروع مطالبہ کیا کہ ہم جس کی گواہی دے رہے ہیں, جس عورت کی, تو سب سے پہلے اس کا چہرہ کھولو, ہم اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ گواہی دینے کے لیے ہمیں چہرہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جس کی گواہی دے رہے ہیں وہی عورت ہے یا نہیں. تو ہمیں پہلے اس کا چہرہ کھولنا پڑے گا. تو جیسے ہی گواہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس عورت کا چہرہ دیکھنا ہے گواہی دینے کے لیے, تو شوہر کو غیرت آ گئی, شوہر کی غیرت جاگ گئی. شوہر نے کہا قاضی صاحب رہنے دیجیے, میں اپنی بیوی کو 500 دینار دے دوں گا, میں اپنی بیوی کو 500 دینار دے دوں گا, مہر اس کا ڈبل سے ادا کرنے کو تیار ہوں, لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میری بیوی کا چہرہ پوری عدالت کے سامنے کھولا جائے, میری بیوی کا چہرہ سب لوگ دیکھیں, یہ مجھے پسند نہیں ہے, میری غیرت کے خلاف ہے. تو اب عورت کو بھی شرم آئی. عورت نے کہا ٹھیک ہے, جب میرا شوہر مجھ پر اتنی غیرت دکھا رہا ہے اور وہ میرا اتنا خیال رکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, میں نے بھی اپنا مہر معاف کر دیا.
تو یہ ہے غیرت کہ آدمی گناہ نہ کرے، حرام کام نہ کرے، اور خود بھی پردے کی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، پاک دامن رہے، اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پاک دامن رکھنے کی کوشش کرے، اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرائے۔ جن سے شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے پردہ رکھا ہے ان سب سے پردہ کرائے، یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ بے غیرتی کریں گے، پردہ نہیں کرائیں گے، پوری گلی والوں اور محلے والوں اور خاندان والوں کے سامنے بیوی اور بہنوں کو لاتے رہیں گے تو پھر اس سے حادثات وجود میں آتے ہیں، پھر آدمی کو پچھتانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایمان کا 70واں شعبہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔